السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلاس حاضر ہے۔ آج ہم 3-4 اہم موضوع جو ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ ایک تو جو خفیہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے ملک کے اعلیٰ ترین اداروں کی طرف سے، اس پہ بات ہوگی کہ ایکچول رزلٹس کیا ہیں، الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی، عدالتوں سے کیا توقعات ہیں اس پہ بات ہوگی، قاضی فائز عیسیٰ نے جو نیا کٹا کھول دیا ہے اس پہ بات ہوگی، اور ملک میں جو احتجاجی تحریکیں چلنے والی ہیں اس پہ بات ہوگی۔ تو اسی ترتیب سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک ہائیلی آفیشیل رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کے مطابق قومی اسمبلی کی 266 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی نے 202 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی 297 سیٹوں میں سے 223 سیٹیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ سندھ اسمبلی کی 130 سیٹوں میں سے 79 یعنی 79 سیٹیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے حاصل کی ہیں، اور بلوچستان کی جو 51 سیٹیں ہیں اس میں سے 25 سیٹیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی 115 سیٹوں میں سے 89 یعنی 99 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کی ہیں۔ یہ رپورٹ ملک کے انتہائی بااختیار لوگوں نے بہت بااختیار شخصیت کو پیش کی ہے، اور اب آ جائیے کہ راولپنڈی کے جو کمشنر تھے لیاقت علی چٹھا، انہوں نے کیوں یہ کام کیا؟ ظاہر ہے ان کا ضمیر تھا، اور 70 ہزار لوگوں کی لیڈ کو بدلا گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ لاہور ہے، لاہور میں جو مسلم لیگ نون کے بندے جتوائے گئے وہ کوئی 2000 کی لیڈ سے، کوئی 4000 کی لیڈ سے، لیکن راولپنڈی میں 50 ہزار کی لیڈ سے جتوا دیے گئے۔ راولپنڈی میں میاں نواز شریف گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک مرتبہ کلثوم نواز جب بچی تھیں تو وہ نالہ لئی میں بہہ گئی تھیں، اور 2 کلومیٹر کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ ان کی خالہ یا پھوپھی راولپنڈی میں رہتی تھی، یہ کلثوم نواز نے مجھے خود بتایا تھا، اور ان کا نک نیم چھومی تھا، تو انہوں نے کہا وہ چھومی روڑ گئی، تو وہ پھر 2 کلومیٹر بعد جا کے پکڑ لیا ان کو۔ اب میاں صاحب لاہور میں اتنے مقبول نہیں ہیں کہ وہ لاہور میں خود ہار جاتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے، ان کو جتوانے کے لیے آر او تبدیل کیا جاتا ہے، اور راولپنڈی میں اتنی مقبولیت ہے، حیرت ہے، اسلام آباد میں مقبولیت۔ خیر، عدالتوں نے کچھ رزلٹ روک دیے ہیں، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب لاہور میں 3 پرنٹنگ مشینیں، کراچی میں 4 پرنٹنگ پریس، کوئٹہ میں 2 پرنٹنگ پریس کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اس رپورٹ میں اور بہت سی باتیں ہیں، اور کہا گیا ہے یا مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ لیاقت علی چٹھا جیسے 30 اور لوگوں نے انٹرویوز ریکارڈ کرا رکھے ہیں۔ اب آ جائیے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ فارم 45 کے ذریعے تو وہ جیت چکے ہیں، اب فارم 47 کے ذریعے پتہ نہیں کیا رزلٹ آتے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ 4 بڑے چینلز کے لوگوں کو بلا کر کہا گیا ہے کہ یار خدا دا واسطہ اے فارم 45 دی جان چھڑ دو، تہاڈی مہربانی۔ لیکن یہ جان نہیں چھوٹے گی، عدالتوں میں کیس جائیں گے، اور عدالتیں آج نہیں تو کل جیتے ہوئے اصل امیدواروں کو جتوائیں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کٹا کھول دیا ہے قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ دے کر، اور اب ملک کی مذہبی جماعتیں اور ایسے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ کل جمعہ کے روز نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک کال دی ہے، ابتسام اللہ ظہیر نے ایک کال دی ہے، اور مختلف لوگوں نے کال دی ہے۔ کل جمعہ کو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف یہ لوگ جمع ہوں گے۔ پاکستانی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کے خلاف لوگ پہلے ہی اکٹھے ہیں۔ جی ڈی اے
جماعت اسلامی، JUI، فے، PTI اور بلوچستان کی مختلف جماعتیں۔ اچھا، بلوچستان میں جو محمود اچکزئی نے کہا تھا کہ 70 ارب روپیہ میں بیچا گیا الیکشن یا خریدے گئے ہیں، جو بھی ہوا، اطلاع یہ ہے کہ 70 ارب نہیں، 95 ارب کا قصہ ہے۔ اس 95 ارب پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، کیا ہونا ہے، یہ باتیں کہیں نہ کہیں زیر بحث ہے۔ میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں ملک میں 2 بڑی تحریکیں چلنے والی ہیں۔ ایک تحریک، بلکہ 3 تحریکیں چلنے والی ہیں۔ ایک تحریک چلے گی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس کو مذہبی جماعتوں کے لوگ ظاہر ہے لیڈ کریں گے، مذہبی طبقات لیڈ کریں گے۔ دوسری دھاندلی کے خلاف تحریک ہوگی، جس میں GDA، PTI، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، فے اور دیگر جماعتیں شامل ہوں گی، بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ تیسری تحریک مہنگائی کے خلاف ہوگی۔ مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس بل جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خودکشیوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور غربت سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تیار ہو جائیے، جعلی مینڈیٹ والی جو بھی حکومت اگر بن گئی تو، ویسے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ حکومت بن بھی پائے گی یا نہیں، اگر بن گئی تو ان 3 تحریکوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 تحریکیں حکومت کو بہا کر لے جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔